بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں 15 منٹ 14 منٹ کی ہوگی کم بیش، جس میں یہ بتانا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس چکر میں بیچ میں آ چکے ہیں کہ ہم دیوبندی بنے یا بریلوی یا اہلِ یا مودودی۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ مت بنو، اللہ نے فرمایا ہے وہ بنو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر مرو، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کیوں اس چکر میں پڑے ہیں کہ ہم دیوبندی بنے کہ بریلوی اہلِ مودودی۔ الحمدللہ فقیر اطہر حسین قادری، شیدائے غریب نواز۔ میں نے کبھی کہا دیوبندی ہوں میں، یا میں نے کبھی کہا دیوبندی بنو، یہ کبھی میں نے کہا بریلوی ہوں میں، کبھی کہا ہوا میں نے ایک وہ تفریحاً کہا ہوگا منورنجن کے طور پر جب ایسی ہی، لیکن میری عادت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بریلوی بنو یا دیوبندی بنو یا اہل حدیث بنو یا سلفی بنو۔ یہ اہل حدیث یہ اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں۔ کل آبادی ان کی 50 لاکھ کم بیش۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تقلید سے انکار کرتے ہیں، خیر وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہمارے سامنے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو سواد اعظم کی تعریف یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں میں اکثریت جدھر، یعنی کلمہ پڑھنے والوں میں اکثریت جدھر ہو اس کی اتباع کی جائے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے سواد اعظم کی اتباع کرو۔ سواد اعظم یعنی کلمہ پڑھنے والوں میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے میں ان کی اکثریت جدھر ہو۔ اب اس کی مثال 4 اماموں کے ماننے والوں کی اکثریت پوری دنیا میں ہے، اور یہ غیر مقلد اہل حدیث کی تعداد انڈیا پاکستان میں ہے، بس اکا دکا ودیشوں میں ہوں گے۔ زیادہ تر انڈیا پاکستان، عربستان میں تھوڑے بہت لوگ ہیں، زیادہ تر انڈیا پاکستان میں ہیں۔ تو پوری دنیا میں 4 اماموں کی تقلید کرنے والے ہیں جن کی تعداد 98% یا 97 یا 95 کے اوپر ہی سمجھ لو، 95 کے اوپر ہی سمجھو آپ کم بیش، جو 4 اماموں کو مانتے ہیں۔ ان میں دیوبندی بھی ہے، ان میں بریلوی بھی ہیں۔ دیوبندی بریلوی یہ دونوں سنی اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے کہ 4 اماموں کو مانتے ہیں۔ جو 4 اماموں کو مانتا ہے اسی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اور 4 سلسلے بھی مانتے ہیں دیوبندی، قادری، چشتی، سورمتی، نقشبندی، وہ بھی مانتے ہیں۔ اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو بھی دیوبندی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اس حدیث پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ امام حرم مسجد نبوی کے امام اہل سنت والجماعت ہیں، اور صحابہ کرام کی اولادوں میں وہاں پر اولادوں کا سلسلہ صحابہ کرام کی،
مکہ شریف مدینہ شریف میں. سید حضرات انڈیا میں نہیں آ گئے کہ مسولی میں اور گلگرام میں مارنا میں یا ادھر ہی آ گئے ہم سب سید. یہ میری ان سید حضرات سے بھی اپیل ہے کہ جو کسی ایک جماعت کو لے کر چلنا ہے، کسی ایک فرقے کو لے کر چلنا ہے. میں ایک فرقے کا نہیں ہوں، میں سبھی فرقوں کو سے ملتا ہوں. وہ سبھی فرقے جو ہیں یہ ایک بنام ہے، بنام فرقہ ہے، ورنہ سب مسلمان ہیں. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی یہ سب مسلمان ہیں. تبلیغی جماعت بھی اسی میں ہے، وہ بھی شاخ ہے، وہ بھی مسلمان ہیں. میں ایک ایسی دلیل دیتا ہوں جس کی کاٹ پوری دنیا کا کوئی بھی عالم نہیں کر سکتا ہے. اگر کر دے تو آئے میرے سامنے. میں شہزائے غریب نواز ہوں. میرے پاس پاور آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ اجمیر شریف دعا کرتا ہوں جا کر، یا اللہ مجھے حق کو حق، باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرما اور نمازی بنانے کی توفیق دے. پہلا کام میرا یہ ہوتا ہے کہ نمازی بناؤں اور حلال روزی کا پابند. اور پھر بعد میں آزاد چھوڑ دیتا ہوں، مطلب کہیں بھی نماز پڑھو تیری مرضی، تیری جانتے رہا کام جانے. میں اسے پابند نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے مت پڑھنا، اس کے پیچھے مت پڑھنا. میں تو پھر میں مرید بھی بناتا ہوں، تو مرید بنانے کے بعد میں اس کی مرضی ہے کہ بھائی کہیں بھی نماز پڑھو، تمہاری مرضی، تم جانو، تمہارا کام جانے، جہاں تمہارا دل کہہ رہا نماز پڑھو. ایک تو 90% نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اب جب نماز پڑھنے لگے تو ہم کہیں کہ یہاں مت پڑھنا، تو وہاں مت پڑھنا، تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے. وہ کہے گا یار ہم تو پہلے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنے لگے تو یہ کہہ رہا ہے یہاں مت پڑھنا، تو وہاں مت پڑھنا. دیکھو ایسی باتیں کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے لوگوں کے دماغ میں انتشار پیدا ہو. جیسے وہ صراط مستقیم کی عبارت جو خیال کے بارے میں ہے، میری ان علماء سے بھی گزارش ہے جو اس کی تائید کرتے ہیں کہ کیوں تائید کرتے ہو آپ؟ اگر اس کی تائید کرو گے تو آپ بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. اس لیے کہ صراط مستقیم کی وہ جو عبارت خیال کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا خیال لانا نہیں چاہیے. دنیا کا کوئی بھی عالم اس سے اس عبارت کے بارے میں بحث نہیں کر سکتا اور جیت کے نہیں جا سکتا انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ عبارت جب قرآن حدیث کے مطابق ہے نہیں تو کیوں اس عبارت کی آپ بلا وجہ تائید کر کے پھر قوم کے اندر انتشار پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنتے ہو. میں نے مولوی عبدالقدیر جو حیات العلوم سے فارغ تھا، مراد آباد سے غالباً، یہ امداد العلوم سے، اس کی کھٹیا کھڑی کر دی تھی حکیم گنج میں جو سوار کے پاس ضلع رامپور میں ہے. اس کی وہاں بہن رہتی تھی، میں نے اس کی کھٹیا کھڑی کر دی تھی، جواب نہیں دے پا رہا تھا. یہ عبارت کے بارے میں کہہ رہا آپ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا سب مسلمان، ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے. کہنا بس تو اسی لیے لکھا ہے. میں نے اس کو کھڑا ہو کر بتایا میں کہ 4 عمر یہ نماز میں اس طرح نیت کیوں مانتے ہو جب تم یہ لکھتے ہو، یہ اس بات کی تائید کر رہے ہو کہ خیال نہیں لانا چاہیے. جان بوجھ کر تو ایسے کوئی بھی مسلمان خیال نہیں لاتا ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ رسول کا خیال ہر وقت رہتا ہے، لانا آنے کی بات ہی نہیں. ہر وقت اللہ رسول کا خیال ہر مسلمان کے دل میں رہتا ہے. وہ مسلمان ہی کیا جس کے دل میں اللہ رسول کا خیال ہر وقت نہ رہے. یہ تھوڑی کہ کبھی آ جائے کبھی نہ آئے خیال، ایسا تھوڑی. وہ مسلمان، وہ مومن وہی ہے جس کے دل میں اللہ اور رسول کا خیال ہر وقت رہتا ہے. تو وہ کہتا تھا کہ نماز کس کی پڑھتے؟ میں نے کہا اللہ ہی کی پڑھتے ہیں. تو کہنا اسی لیے لکھا. میں کہ بھائی یوں ہاتھ باندھ کے نماز میں یوں کیوں ہاتھ باندھے جاتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. جب خیال کی بات ختم کروانا ہے تو پھر تو ایسے نیت باندھی جائے گی اللہ اکبر، پھر ایسے نیت باندھی اللہ اکبر. پھر سنت کے مطابق اگر تم کہتے سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے تو اگر پھر سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو خیال تو اللہ کے رسول کا رہے گا ہی رہے گا. پھر تو نیت یوں باندھی جائے گی، پھر یا یوں نیت باندھی جائے گی سر کے اوپر ہاتھ رکھ ہے. ایسی باتیں نہ کرو جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو. آئے کوئی ہے ہمت ہے جو صراط مستقیم کی اس عبارت کو صحیح ثابت کر دے میرے سامنے کرے. میں کہتا ہوں میں نے دیوبندی نہ بریلوی ہے کوئی. میں خواجہ غریب نواز کا خادم ہوں، شہزائے غریب نواز. خادم تو وہ ہے خدام خواجہ، لیکن میں اس معنی میں نسبت کے طور پر میں خادم ہوں. یعنی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ نذرانہ بھیج دیتے ہیں، پڑھ کر کے جو بھی پڑھتے ہیں وہ آپ کی روح انور کو پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ اس طرح کی باتیں کرنا، اس کی تائید کرنا، تو میں نے اس حکیم گنج والے سے کہا اچھا ہے بتا. وہ حکیم گنج میں جو اس کا بھائی ملا تھا عبدالقدیر نام ہے، سوار کا رہنے والا مولوی ہے.
غالباً فارغ بھی وہ حیات علوم سے کہاں سے اور بھی جگہ پڑھا ہوگا. تو وہ ان کا وہاں پر ایک رشتے دار کہہ رہا کہ بہت قابل ہے. وہ جو اس کے بھائی کا دیور تھا کہہ رہا کہ بڑا قابل ہے. ہوگا قابل. میں تو وہیں غلطی نکال دی تھی. وہ حدیث غلط پڑھا تھا. صحابی کا نجوم یہ میں تم اس کو دوسری ڈھنگ سے پڑھا تھا. میں نے اس میں غلطی بتائی اس کی. پھر میں نے ایک حدیث پڑھی جو موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھی. تو اس میں اس کو کچھ وہ مجھے کچھ بتا رہا. میں نے اس کو ثابت کیا. میں نے صحیح پڑھا تھا الحمدللہ. تو وہ جواب نہیں دے پایا. کہ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ میں کہ اچھا یہ بتا 4 انگل دور یہ پیڑ کیوں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو کہنا نماز کس کی پڑھتے؟ ایک ہی رٹ لگا لیا اس نے. میں کہ اچھا یہ بتاؤ یہ کتاب صراط مستقیم کتنے سال پرانی ہے؟ 150 سال. 1250 سال کے اندر جو عالم ہوئے 150 سال پہلے سے 1250 سال تک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شریف سے لے کر کے اس کتاب تک صراط مستقیم تک جتنے عالم ہوئے ہیں کم بے 12.5 سال میں لاکھوں عالم ہو چکے. میں نے کیا کسی ایک عالم کی کتاب میں یہ عبارت لکھی ہوئی بتا دیں. تو نہیں بتا پا رہا. وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا صحیح سے. کہ اب نماز کس کی پڑھتے ہو؟ اچھا میں نے کہا بتا. میں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یعنی جو اس طرح سے جسمانی خیال آئے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. ہم نے سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے سنا ہے. تو میں نے اس سے کہا چاہے بتاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں. میں نے اس سے کہا بتاؤ پھر ان کی نماز کا کیا ہوا؟ تو پھر کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہا کہ نماز کس کی پڑھتے ہو. وہ ہٹ درمی پڑھا رہا. میں کہ بتاؤ صحابہ کرام نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اور دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں قرات سن رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے تائید کر رہا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال نہیں لانا چاہیے. تو جان بوجھ کے تو کوئی بھی خیال نہیں لاتا ہے. میں نے کیا صحابہ کرام کی نماز کا کیا ہوا پھر؟ وہ تو قرات بھی سن رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس کہ نماز کس کی پڑھتے ہو. تو صحیح ہے نماز ہر مسلمان اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے. پوری طرح توجہ اللہ کی طرف دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز اس طرح پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. اچھا بتاؤ وہ خیال کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے صراط مستقیم میں نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ لکھے کہ زبان پہ میں نہیں لاتا. میں کہہ رہا ہوں میں نہ دیوبندی ہوں نہ بریلوی نہ اہل حدیث مودودی. میں مودودی نہیں نہ اہل حدیث نہ مودودی. آئے میرے ساتھ ہم اسلام بیان کرنے والے ہیں. ہم وہ اسلام بیان کرتے ہیں جو اسلام غریب نواز اجمیری نے پھیلایا ہے ہندوستان میں، جو حضرت امام ربانی مجلس ثانی نے بتلایا ہے. حضرت امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا. اور فرمایا جتنا قرآن حدیث کو وہ سمجھ سکتے تھے ہم نہیں سمجھ سکتے. اس لیے میں یہ بھی قید رکھتا ہوں قید لگاتا ہوں کہ آپ 150 سال یا 200 سال پہلے کے عالموں کی کتابیں پڑھیں. نہ میں دیوبندی کہہ رہا نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ مودودی. آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے گا. 150 سال 200 سال پہلے کے علماء کی کتاب پڑھے اولیاء اللہ کی کتاب پڑھے. آپ کو سب باتیں ملیں گی نہیں. نہ یہ صراط مستقیم میں جو کتاب میں یہ بھی باتیں نہیں ملیں گی. کسی بھی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گی. لائے کوئی میرے سامنے ایک کتاب لے آئے جس میں وہ جو صراط مستقیم میں لکھا ہے ایسی کوئی عبارت ہو کسی بھی کتاب میں لے آئے. لاکھوں عالموں میں سے ایک بھی کتاب میں لا کے بتائے. کیونکہ نماز تو ہر مسلمان اللہ ہی کی پڑھتا ہے اور اللہ ہی کی طرف دھیان اس کا رہتا ہے. لیکن سنت کے مطابق تو نماز پڑھی جائے گی جبھی تو نماز مقبول ہوگی. السلام علیکہ ایھا النبی. جب ہم پڑھیں گے السلام علیکہ ایھا النبی تو سلام ہو تم پر اے نبی. اب یہ کہتا خیال نہیں لانے چاہیے. تو بھی یہ خیال کہاں لے کے جائے گا؟ اس کا مطلب ان کو پھر اس کی بھی تبلیغ کرنا پڑے گی گھر گھر جا کے. تم نماز کیسی پڑھتے ہو کس طرح سے پڑھتے ہو یہ بتاؤ. گاؤں گاؤں جانا پڑے گا شہر شہر جانا پڑے گا کہ گھر میں کنڈی بجانا پڑے گی بھائی تم نماز کیسے پڑھتے ہو کس طرح سے پڑھتے ہو. 1400 سال سے جیسے مسلمان نماز پڑھ رہا اسی انداز میں آج بھی الحمدللہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. کوئی الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بنا کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے. ہر وقت مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خیال لیتا ہے. وہ مسلمان ہی کیسے اس کے دل میں ہر وقت اللہ رسول کا خیال نہ رہے. اچھا قرآن نبی پر ہی نازل ہوا ہے تو اب یہ کہاں تک خیال کو ختم کروائے گا؟ استغفر اللہ. قرآن میں وما محمد الا رسول، قرآن میں محمد الرسول اللہ والذین معہ
جب ترجمے پہ دھیان رہے گا تو خیال تو ویسے ہی رہے گا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول تمہیں جب بلائے تو تم حاضر ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ تو اب یہ میں ایک گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اس کی تائید نہ کریں، ورنہ میں سخت خلاف ہو جاؤں ان لوگوں کے، پھر میرے سامنے آنا پڑے گا، آؤ میرا چیلنج ہے، ان کو چیلنج ہے جو اس کی تائید کرتے ہیں، مجھ سے بات کریں، مناظرہ کریں، فون پہ کریں، پھر تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، دھجیاں اڑا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں حضرت شیخ محی الدین چشتی کا شہدا ہوں، سمجھے آپ، نہ میں بریلوی نہ دیوبندی، میں اجمیری سنی ہوں، اجمیری ہوں میں، آؤ میرے ساتھ ہے۔ اسلام پھیلایا ہمارے شیخ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، تم نے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث موجودی ٹکڑے کر کے رکھ دیے، تم نے مسلمانوں کو پریشان کر ڈالا۔ آج مسلمان مسجد میں جانے میں ڈرتا ہے کہ ادے پور میں چلے جائیں گے تو بچ کے آئیں گے بھی کہ نہیں مسجد میں سے، ایسے حالات بنا دیے ادے پور میں اور ناسک میں اور پور بندر میں کہ اگر یہاں کا کئی مسلمان ایسے ہیں جو دوسری جماعت سے تعلق ہوتے ہیں تو انہیں دہشت ہو جائے کہ یار اگر ہم مسجد میں گئے تو بچ کے آئیں گے بھی نہیں آ پائیں گے۔ اگر مان لو ادے پور میں نماز پڑھنے چل گیا یا ناسک میں جو کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہو، جیسے تبلیغ جماعت ہے، دیوبندی ندوی، تو انہوں نے ٹخنوں سے اونچا پاجامہ دیکھ لیا، جیسے میرا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رہتا ہے، یہ تو اونچا ہے لیکن جب کھڑا ہوتا ہوں تو اتنا تک رہتا ہے، ٹخنوں سے اونچا رکھتا ہوں میں الحمدللہ۔ اب دیکھیے ٹخنوں سے اونچا تو فوراً مسلمان نہیں مانتے اس کو، جو ٹخنوں سے اونچا پہنتا ہے ادے پور میں، ناسک میں، پوربندر میں، اس کو مسلمان نہیں سمجھتے کہ آپ کہاں سے کہ فلاں جگہ سے، نہیں کون سی جماعت سے تعلق، یعنی مسجد میں جا رہا اور دہشت کا ماحول، جبکہ مسجد میں تو جا کے سکون ملتا ہے انسان کو کہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کرنے کے لیے گیا ہے، لیکن وہاں بھی دہشت اس کے اندر پیدا ہے کہ یہاں کہیں دیکھ نہ لیں ٹخنوں سے اونچا، کہیں مسواک نہ دیکھ لیں، کہیں مسواک شریف نہ دیکھ لیں کہ مسواک سے تو اور پکا سمجھ لیں گے کہ کٹر وہی ہے۔ تو آج ایسا ماحول بنا دیا کہ لوگ مسجد میں جانے میں ڈر رہے ہیں، ادے پور میں جانے میں ڈریں گے، ناسک میں پور بندر میں جانے میں ڈریں گے کہیں ہمیں مار نہ ڈالیں، جان سے نہیں ماریں گے تو اس کو مار تو دیں گے، اس کو بہت ماریں گے، اس کو اگر معلوم جائے اس جماعت کا تو ہو سکتا ہے دھکے دے کے یا اس کو بہت ماریں اور نکال دیں، نکل باہر، تو تیری مسجد نہیں جا، تو یہاں سے جا۔ اب پورے ادے پور میں ایک بھی مسجد نہیں ہے دیوبند والوں کی، ابھی ایک عبادت خانہ بنایا ہے اتنے بڑے ادے پور میں، وہ بھی بہت ٹائم بعد بنا ہے۔ اب مان لو ایک مسلمان بیچارہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کہاں جا کے نماز پڑھے، پورے ادے پور میں ایک بھی مسجد نہیں ہے، عبادت خانہ ہے تو وہ بھی بہت ٹائم بعد بنا، وہ بھی کہاں جا کے ڈھونڈے گا کہاں عبادت خانہ ہے۔ اب 20 کلومیٹر کے ایریے میں ادے پور ہے، ایک مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ پڑھنے نہیں دیں گے ادے پور میں، ناسک میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھنے نہیں دیں گے، تو کیا وہ مندر میں جا کے نماز پڑھے، کیا وہ گرجا گھر میں جا کے نماز پڑھے، کہاں جا کے وہ نماز پڑھے گا، ہے گرجا گھر میں جائے گا تو وہاں اس کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، تو یہ مسلمان بیچارہ کہاں نماز پڑھے گا، بس اسٹینڈ پہ جائے گا تو آج کل ماحول دیکھ ہی رہا ہو کہ لوگ باغ ویڈیو بنانے لگتے ہیں اس زمانے کے اندر، تو جب تم مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دو گے تو پھر یہ کہاں مسلمان نماز پڑھے گا، یہ بتائیے آپ۔ مسجد کے بارے میں قرآن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے ہیں، تو قرآن میں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدٍ، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہی بات تاج المصلحین حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب نے لکھ دی تھی، تو ان کا پیچھا کر دیا، بریلی میں ان کے خلاف میٹنگ لے لی کہ ایسی باتیں کیوں لکھی تم نے، جبکہ قرآن کے مطابق انہوں نے بات لکھی تھی کہ مسجد اللہ کے لیے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو اس کا ترجمہ ایک صاحب نے ایسا کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، تدعو کا ترجمہ عبادت سے کر دیا، تو پھر تعبدو کا ترجمہ ڈبل عبادت سے کرنا پڑے گا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پھر یہاں ڈبل عبادت سے ترجمہ کرنا پڑے گا۔ جب تدعو کا ترجمہ عبادت سے کرو گے تو پھر تعبدون کا ترجمہ ڈبل عبادت سے کرنا پڑے گا۔ وہاں ترجمہ پوری دنیا کے عالم یہی کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے عالم کے فلا تدعوا مع اللہ احد، اس میں مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب نے ایسی باتیں لکھی تھی اس میں کتاب میں، تو ان کے خلاف پڑھ گئے تھے، بریلی میں میٹنگ لے لی تھی، مطلب ان کو دیوبندیت کا شک کرنے لگ گئے کہ دیوبندی تو نہیں، کہ یہ تو نہیں، اور پیلی بھیت والے تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، استغفر اللہ رب کی ذمہ تو لے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق بات کرے وہ یا تو دیوبندی ہو جائے گا، یا ندوی ہو جائے گا، یا کچھ اور ہو جائے گا، استغفر اللہ رب کی ذمہ تو لے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ بریلوی دیوبندی کا چکر ختم کیا جائے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ ہمارے یہاں تھے قطب سرونج حضرت مولانا مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرقدہ، قطب سرونج سے امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ایسے عظیم بزرگ کہ جن کے سامنے بڑے بڑے مفتیوں کی زبان بند ہو جائے، بڑے بڑے دنیا کے، اور جتنے آج کل پیری مریدی کر رہے ہیں نا انٹرنیشنل لیول پہ، ان کو تو وہ خلافت بھی نہیں دیتے، ان کو تو وہ خلافت بھی نہیں دیتے، جتنے بڑے بڑے پیر آج کل گھوم رہے ہیں۔ مرید بھی مشکل سے ہی کرتے تھے۔ میں نے ہمارے ماموں نے بتایا، جو رشتے میں ماموں تھے، انہوں نے بتایا کہ کل 12 مرید کیے تھے حضرت نے، کل 12۔ انہوں نے خلافت کی حضرت احمد علی کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری کے خاص شاگردوں میں تھے، لیکن مرید کرتے نہیں تھے، وہ تو چھپے ہوئے رہتے تھے، اپنے آپ میں گمنام رہتے تھے، خلوت نشین تھے۔ وہ عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے مفتیوں کی زبانیں بند ہو جائیں ان کے سامنے۔ سنو، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب پانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے، جنہوں نے عقل کنواں میں جگہ بتائی، جو آج بہت بڑا ادارہ ہے عقل کنواں میں، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانی چلا رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ 14,000 15,000 بچہ پڑھا، ڈاکٹری بھی، انجینئرنگ بھی ہے، وکالت بھی ہے، قرات بھی پڑھائی جاتی ہے، عالم کا کورس، حافظ، سب کچھ 15,000 14,000 بچے میں پڑھتے ہیں۔ وہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب نے جگہ بتائی تھی۔ وہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب جب سرونج آئے ہیں تو انہیں کسی بتائے ہیں بزرگ ہیں، تو وہ ملنے گئے تو پہلی ملاقات میں پہچان لیا حضرت مولانا قاری صدیق صاحب نے، کہا کہ سرونج والو، یہاں تو ایک شیر سو رہا ہے، یعنی شیر آرام کر رہا سو رہا ہے، اور کہا کہ اگر میرے اوپر مدرسے کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہتھوڑا کی، تو کہا کہ میں پھر اپنی پوری بوریا بستر لے کے ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ وہ بزرگ تھے ہمارے یہاں سرونج میں، مفتی عبد المجید صاحب قطب سرونج۔ قاری صدیق صاحب کو دنیا جانتی ہے، لیکن ہمارے جو بزرگ تھے ان کو دنیا نہیں جانتی ہے، علاقے والے جانتے ہیں، لیکن وہ مشہور ہونا نہیں جانتے تھے۔ سب اس میں لکھا ہے مکتوبات صدی میں کہ ولایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت مستور، ایک مشہور۔ ولی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مستور ہوتا ہے، ایک مشہور ہوتا ہے۔ ایک ولی تو مشہور ہو جاتا ہے، ایک ولی مستور ہوتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک راز کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس حال میں رکھتا ہے کہ وہ مشہور نہیں ہو پاتے، بعد ولی مشہور ہو جاتے ہیں۔ ولایت 2 طرح کی ہے۔ تو حضرت مولانا قاری صدیق صاحب نے ان کے کہا کہ اگر میرے اوپر دارالعلوم کی ذمہ داری نہیں ہوتی تو میں بوریا بستر لے کے ان کی خدمت میں جاتا۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کے بعد جب حضرت کا پرچہ گیا کسی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب جو ہمارے یہاں سرونج میں ہیں، انتقال ہو گیا، بہت قابل مفتی تھے، ان کے دارالعلوم میں داخلہ ہونا تھا، دارالعلوم میں تو داخلہ ہونے کے لیے انہوں نے خالی پرچہ لکھ دیا تھا مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جا کے قاری طیب صاحب کو دے دینا، کیونکہ وہ ان کے کلاس سے نہیں تھے۔ تو کسی نے پرچہ دیا، وہ آدمی موجود ہے، حضرت حافظ حنیف صاحب موجود ہے، وہ خود بتا رہے تھے، پرچہ دیا تھا انہوں نے کہ جب جیسے ہی پرچہ دیا قاری طیب صاحب کو، کہ حضرت مفتی عبد المجید صاحب نے بھیجا، کہا کہ قاری طیب صاحب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے پرچے کو چوما یا یہ سر پہ رکھا، بتا سر پہ رکھا، پرچے کو سر پہ رکھا مفتی عبد المجید صاحب کے، اتنا احترام کیا، فوراً داخلہ لیا۔ مفتی محمود صاحب جو بہت قابل مفتی تھے، اور زبردست بڑھیا عالم تھے، یہ عالم تھا قطب سرونج حضرت مولانا مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا کیا نظریہ تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی یہی جیسا ہمارا نظریہ جو ہے حضرت کے فیض سے یہی ہے کہ نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ مودودی۔ ان سے کسی نے خط و کتابت کے زمانے میں پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، یعنی مطلب یہ چاہ رہے تھے خط میں پوچھنا کہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، مودودی ہو، وہ سارے تو دارالعلوم دیوبند سے تھے۔ تو کہا، خط کا جواب یہ لکھا، شعر لکھ دیے، بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار 4 یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خادم پیران ہادی فقیر عبد المجید، کر الطاف الہی ان پر اولیاء کے واسطے۔ یہ جواب لکھ دیا خط میں کہ اب جو تو چاہے سمجھ لے، میں نے تو جواب لکھ دیا ہے، بندہ پروردگارم اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، اور دوست دار 4 یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، حنفی مذہب رکھتا ہوں، ملت حضرت خلیل، پھر آخر بعد میں لکھا خاک پائے غوث اعظم، غوث اعظم کی پاؤں کی خاک ہوں، زیر سایہ ہر ولی، ہر ولی کے زیر سایہ ہوں، خادم پیران ہادی فقیر عبد المجید، کر الطاف الہی پر اولیاء کے واسطے۔ نہ اس میں کوئی فرقے کا ذکر، نہ دیوبند، نہ بریلی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی کا ذکر۔ ہمارا بھی وہی سلسلہ ہے بھائی، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ان کا سلسلہ تھا، حضرت قطب سرونج مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آخری بات ان کی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو،
غالباً ان کے دادا پیر کا واقعہ ہے، غالباً یہ دادا پیر نبی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے سرون کے اندر یہ بات موجود ہے، آج بھی زندہ مثال ہمارے سرون کی ہے الحمدللہ، جن کے نواسوں کا بھی غالباً انتقال ہوا ہے۔ وہ کیا تھا کہ وہاں پر آتے تھے حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پانی پتی غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک غوث علی شاہ قلندر ہوئے ہیں جو جن کا مزار نالچھا میں اندور کے پاس میں، وہ غوث الدہر ہے۔ ایک حضرت غوث علی شاہ جن کا مزار گوالیر میں ہے، وہ غوث علی شاہ گوالیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک غوث علی شاہ صاحب پانی پتی سے جو ہمارے یہاں 2 بار آئے، سرون میں 2 بار آئے، سرون ضلع علی شاہ مدھیہ پردیش میں 2 بار حضرت آئے تھے۔ تو ایک بار آئے تھے، کسی کے لڑکا نہیں ہوتا ہوگا تو کہا تو دعا کریں لڑکا ہو جائے، کہا جاؤ کہ لڑکا ہوگا، تو وہ لڑکی ہو گئی۔ غالباً 4 مہینے 6 مہینے بعد حضرت دوبارہ پھر سرون جائے کہ حضرت آپ تو کہے تھے لڑکا ہوگا، وہ تو لڑکی ہو گئی۔ کہا لاؤ میرے سامنے لاؤ اس کو میرے ساتھ۔ یہ ہمارے یہاں سرون کی زندہ مثال ہے، زیادہ پرانی نہیں، جنہوں نے وہ لڑکی کو لڑکا بنتے، یعنی لڑکی جو لڑکا بنے تھے، ان کے دیکھنے والے ابھی انتقال ہوا ہے 10 سال پہلے، غالباً 10-12 سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے جو لڑکی سے لڑکا بنے تھے، ابھی انتقال ہوا 10 یا 12 سال پہلے۔ آج بھی ان کو دیکھنے والے لوگ موجود ہوں گے سرون میں، زیادہ عمر والے آج بھی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو کہا لاؤ اس کو لاؤ میرے سامنے۔ وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، 6 مہینے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ حضرت غوث علی شاہ صاحب دوبارہ سرون جائے، کہا حضرت آپ تو کہے لڑکا ہوا، لڑکی، کہا لے کے آؤ اس کو۔ تو حضرت کو دے دیا گیا، اس کو جیسے گدے وغیرہ میں بستر میں دے دیا گیا۔ تھوڑی دیر دعا کی ہوگی، اللہ سے التجا کی ہوئی، اللہ میری علاج رکھنا، میری علاج رکھنا، اللہ والے سے میری علاج رکھنا، جو بھی دعا اللہ سے کیا ہو، کانٹیکٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کہا کہ یہ تو لڑکا ہے، دیکھو ثلاثی مجرد اس میں موجود ہے، علامتیں موجود ہیں لڑکے کی۔ تو جیسی تھوڑی دیر لینے کے بعد، اپنے گود میں لینے کے بعد دیا واپس، تو وہ لڑکا بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ سرون کی مثال ہے الحمدللہ، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ آج بھی سرون میں ان کے دیکھنے والے موجود ہیں جو لڑکی سے لڑکا بنے تھے، یعنی ابھی انتقال ہوا 10 سال پہلے۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی موجود ہو، ابھی میری منہ سے نکل گیا موجود ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی موجود ہو زیادہ عمر والا، لیکن جنہوں نے دیکھا وہ ابھی انتقال ہوا ہے۔ مجھے بتایا 10 یا 12 سال ہوئے ہوں گے ان کا انتقال ہوئے۔ تو کہا کہ دیکھو ثلاثی مجرد علامت موجود ہے، لڑکا تو لڑکا ہی تھا۔ تو وہ صاحب جب وہ بڑے ہو گئے، جوان بھی ہوئے، تو نواب ٹوک کے زمانے میں وہ گھنٹہ بجاتے تھے تحصیل کے اندر۔ ایک بار نواب ٹوک آئے، کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ جو گھنٹہ بجاتے ہیں۔ تو کسی نے جا کے بتا دیا حضرت یہ وہ شخص ہیں جو لڑکی پیدا ہوئے تھے، بعد میں لڑکا بن گئے، ایک بزرگ کی دعا سے لڑکا بنے۔ تو نواب ٹوک نے احترام کیا۔ پہلے کے نواب بادشاہ لوگ اولیاء اللہ کو مانتے تھے، بزرگوں کو مانتے تھے۔ کہا کہ ابھی نے بلا کے مطلب میں خود جاؤں گا ان سے ملنے کے لیے، میں خود ان کے پاس جاؤں گا۔ پھر نواب ٹوک خود ان کے پاس گئے جو لڑکی سے لڑکا بنے تھے۔ کہا کہ حضرت اب آپ گھر میں رہیے، اب آپ ڈیوٹی نہ کریے، اب آپ کی تنخواہ پوری گھر میں پہنچ جایا کرے گی، اب آپ یہاں پر ڈیوٹی انجام نہ دیں۔ یہ احترام کیا کہ ایک بزرگ کی دعا سے لڑکی سے لڑکا بنے تھے۔ یہ تھا عالم ہمارے یہاں قطب سرون کے شاید دادا پیر تھے وہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید دادا پیر ہوں یا جو بھی ہوں۔ بہرحال میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے چکر میں نہ آئے۔ یہ ثانیہ ابوالعلا مودودی، یہ دیکھو یہ ثانیہ ابوالعلا مودودی کے چکر میں نہ آئے۔ اس کی ہر بات کو صحیح ماننے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مجدد ہے اس وقت کا، یہ ثانیہ ابوالعلا مودودی ہے، دنیا کا سب سے بڑا مجدد ہے، اس سے بڑا کوئی مجدد ہی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ بخاری شریف میں تنقید کر رہا ہے، مسلم شریف پہ تنقید کر رہا ہے، اور اس انداز میں تنقید کر رہا ہے کہ دماغ خراب ہو جائے، آدمی کا اعتبار ہی اڑ جائے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ مفتی کامران شہزاد ہے، اس کی بات پر بھروسہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مجدد ہے، ثانیہ ابوالعلا مودودی ہے۔ گنبد خضرا کے بارے میں جواب دے رہا ہے کہ گنبد خضرا جو بنا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں، شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو اس کے دل میں عظمت رسول ہوتی تو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کے مطابق ہے۔ گنبد خضرا اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کے مطابق ہے، حقیقت تو یہی ہے، اللہ کی مرضی منشا شامل ہے، اس لیے گنبد خضرا بنا ہے تاکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت برقرار رہے، عظمت برقرار رہے۔ سمجھے آپ، بہت سی چیزوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، یہ ہے کیا؟ اگر عظمت رسول کے دل میں ہوتی تو یہ کہتا تاجدار مدینہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ بولتا کہ بھائی اس کے بارے میں جو لوگوں نے کہا ہے کہ جو کہتے ہیں
سلفی لوگ کہ قبر پر گنبد نہیں ہونا چاہیے، عمارت نہیں ہونی چاہیے، تو اتنا تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے بارے میں ہمیں ایسی بات، ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور باقاعدہ وہ پرانے لوگوں کی جو کسی نے کہا ہوگا ان کی تائید کرنے والا شخص ہے، اور یہ میں نے دیکھا، اس کا تجربہ کیا کہ اس کے دل میں عظمت اولیاء بھی نہیں ہے، یہ ولیوں کی کراماتیں بھی نہیں بتاتا ہے، نہ تصرفات اولیاء بتاتا ہے، بس نام لے لیتا ہے اولیاء کرام کا، لیکن عظمت کے ساتھ رہے، جیسے کہ ایک ایمان والا لیتا ہے خواجہ خواجگاں مرشد ہندوستان سراج العاملین سند الکاملین سید العارفین شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، 30 کروڑ مسلمان، جس میں ہزاروں علماء علماء ہیں، مفتی ہیں، محدث ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، وہ 30 کروڑ میں شامل لاکھوں علماء مفتی محدث وہ کام نہیں کر پا رہے جو اکیلے خواجہ غنی نواب مرد قلندر نے کر دیا ہے، تو کتنی عظمت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ مودودی لوگ کہتے ہیں سلفی علیہ شخصیت پرست ہو تم لوگ، شخصیت پرست، ان سے کہا تم کسے مانتے ہو؟ مودودی صاحب بہت بڑے عالم، تو تمہارے دل میں تو ان کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑے عالم تھے، ان کی بھی تو بہت بڑی بڑی کمیاں خامیاں ہیں، کہ ارے ان کی خامیاں بتاؤ تو ایک دم منہ پھیل لیں گے، اور ان کا منہ میں جیسے ایک دم منہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اگر کامران شہزاد سے پوچھو تو کسے مانتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، جب تیرے دل میں اپنے استادوں کی یا آج کل کے عالموں کی اتنی عظمت دل میں ہے، تو تاجدار مدینہ کی کتنی عظمت تیرے دل میں ہونا چاہیے، اس انداز سے بیان نہیں کرتا مفتی کامران شہزاد، اس لیے میں اس پر مکمل بھروسہ نہیں کرتا، بات تحقیقی کرتا، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تحقیق سنیں۔ یہ مسلم شریف کے بارے میں تنقید کر رہا ہے کہ اس میں اتنی روایتیں ایسی ہیں، تو پھر ایمان والوں کا تو ایمان کا کیا ہوگا؟ تزلزل پیدا ہو جائے گا، تزلزل پیدا ہو جائے گا۔ یہ باتیں علماء کے سامنے کرنے کی ہے، عوام میں سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی تھوڑی ہے کہ بخاری شریف میں روایتیں ایسی ہیں، مسلم شریف میں روایتیں ایسی ہیں، تیرے باپ نے کتاب لکھی تھی کیا مسلم شریف؟ یہ ایسے کامران شاہ تیرے باپ نے لکھی تھی کیا مسلم شریف؟ یہ ہے گا، یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ مسلم شریف میں روایتیں ایسی ہیں، ترمذی میں ایسی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، علماء کے اختلاف ہے، علماء جانے، یہ بڑے بڑے اماموں کے بارے میں تنقید کر رہا ہے کہیں کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں انسانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ کتابوں میں ہوں گی، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ ان کتابوں کی غلطیوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف، ارے ہاں کوئی ایسی بات ہو جو بتانے کے لائق ہو تو آپ بتا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، یہ تو علماء کے درمیان کی باتیں ہیں، یا اتنا کہ اس کا انداز صحیح ہونا چاہیے کہ بھائی آدمی کا ایمان میں تذبذب پیدا نہ ہو کہ بخاری شریف، مسلم شریف میں ایسی روایتیں ہیں۔ قرآن کے بعد جب پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ بخاری شریف کا درجہ ہے، پھر صرف کا مسلم شریف کا درجہ ہے، تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آج کل کے فتنوں سے بچو۔ ایک اور بہت بڑا فتنہ مرزا انجینئر ہے، وہ حضرت خواجہ مفتی چشتی اجمیری کو بھی نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنا کلمہ پڑھوایا تھا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کیا اس کے باپ نے دیکھا تھا کہ کلمہ پڑھوایا تھا اپنا؟ اس کے دادا نے دیکھا تھا؟ وہ تو مرزا انجینئر خود بقول مرزا انجینئر کے قول کے خود مشرک ہو جاتا ہے مرزا انجینئر، وہ کہتا ہے کہ میرے باپ خود 30 سال بریلیت میں رہے، وہ کہتا ہے 30 سال یا 40 سال بتاتا میرے باپ بریلیت میں رہے، تو تیرے فتوے سے تو خود جو ہے کہ تیرا باپ کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ اگر تو مانتا ہے بریلوی لوگوں کو جو کام بریلوی کرتے ہیں ان کو شرک مانتا ہے، تو تیرے باپ تو اس عالم میں رہے جیسا اسی عالم میں تو پیدا ہوا ہوگا، اسی دور میں تو پیدا ہوا، تو تیرے حساب سے تیرے فتوے کے حساب سے تو حلالی پیدا نہیں ہوا مرزا انجینئر، یہ خود کہتا ہے میرا باپ 30 سال تک بریلیت میں رہا، تو تیرے فتوے کے حساب سے تیرے بقول تو پھر حلالی اولادی پیدا نہیں ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس طرح کے مرزا انجینئر ہیں، اور بھی لوگ ہیں، یہ سب فتنہ گر ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو میں کسی کے بارے میں بتاتا ہوں تو تہذیب کے دائرے میں دلائل کے ساتھ بتاتا ہوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فتنہ اس طرح کا پیدا نہ کریں کہ مسلمانوں میں انتشار ہو۔ تبلیغ جماعت بھی مسلمان ہے، اہل حدیث بھی مسلمان ہیں، دیوبندی بھی مسلمان ہیں، بریلوی بھی مسلمان ہیں، مودودی بھی مسلمان ہیں، جماعت اسلامی والے بھی مسلمان ہیں، شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اسلام سے وابستہ ہیں۔ ہاں جو زیادہ گستاخیاں کرے صحابہ کی شان میں، ان سے ہمیں دور ہو جانا چاہیے، لیکن علماء کے قول ہیں، اقوال ہیں ان کے بارے میں۔ تو ہمیں ایک آخری بات بتا دیتا ہوں میں کہ جو صاحب ایمان ہوگا وہی قرآن کا حافظ ہوگا، بس یہ آپ پہچان کے لیے کافی ہے کہ جس کے دل میں سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے سمجھ لو وہ ایمان والا ہے، اسلام کے دائرے میں ہے، اسلام سے باہر نہیں ہوا، حد کفر پر اس کا عقیدہ نہیں پہنچا۔ جس دن اس کا عقیدہ حد کفر پر پہنچ جائے گا، قرآن سینے سے باہر ہو جائے گا،
اور قرآن وہ بھول جائے گا. بس یہ آپ آخری بات یاد رکھیں، دیوبند، بریلی، اہل حدیث، مودودی، ان سب میں حافظ، تبلیغ جماعت میں بھی حافظ ہوتے ہیں، اتاریوں میں بھی حافظ ہوتے ہیں، شاکریوں میں بھی حافظ ہوتے ہیں. بس یہی آپ کو پہچاننے کی کافی ہے کہ دیکھ لیں کہ ہاں یہ حافظ ہے. جس تنظیم میں بھی، تحریک میں بھی حافظ موجود ہے، سمجھ لو کہ وہ ایمان سے کنیکشن ہے. ابھی ان کا ایمان سے کنیکشن ختم نہیں ہوا. ہاں کبھی بیشی آ جائے وہ ایک الگ بات ہے. تو آپ زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، سیدھے سیدھے جو نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے اور داڑھی رکھا رہا ہے، حج کو بھی جا رہا ہے، آپ اسے مسلمان سمجھے. صحابہ کرام کو اہل بیت کو مان رہا تو اسے مسلمان سمجھے. اب بلا وجہ کسی کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسا پھر تو کسے آپ مسلمان سمجھو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کو ہم خوب اچھی طرح سمجھیں. سب سے پہلے قرآن کو سمجھیں، حدیث پاک کو سمجھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تفسیر 150-200 سال پہلے کو علماء کی پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.